أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ولا غاسل حقوق المجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. صلوات بھیجیں آپ. توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی 256ویں آیت کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا. یہ تین آیتیں 255ویں 256ویں اور 257ویں آیات جو ہیں یہ آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ تقریباً ہر گھر میں قرآن شریف میں تو موجود ہی ہیں لیکن الگ سے بھی آویزاں رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کے معنی مفاہیم میں بہت وسعت ہے. اور اس میں سے 256ویں آیت کو جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ آغاز ہی ہو رہا ہے اس آیت کا اور یہ اصول پیش کر دیا گیا کہ آج کے زمانے میں کہ جب مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا گیا قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد جو ہے، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے ممتاز ہو گئی. رشد کے معنی میں نے آپ سے ترجمہ کیا ہدایت کے، اور غی جو ہے اس کا میں ترجمہ کیا گمراہی. تھوڑا سا مفہوم کو میں واضح کر دوں آپ کے سامنے، چیزیں آتی رہتی ہیں. رشد کے معنی بھی ہدایت کے ہیں، لیکن ہدایت کی دو قسمیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی چیز کو خریدنا ہے، مان لیں آپ، اور آپ کسی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں مان لیجیے کمپیوٹر مجھ کو لینا ہے، یہ فلاں کمپنی کا، یہ کہاں ملے گا. اور کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں دکان پر آپ چلے آئیے حضرت میں آپ کو جگہ مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی آپ کو. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کی ہدایت ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز کہاں ملے گی. تو یہ تو ہدایت ہوئی. رشد کی تعریف میں تب آئے گی کہ جب آپ وہاں دکان تک پہنچ جائیں. یعنی رشد جو ہے وہ ایسی ہدایت ہے جو ساتھ میں عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے. یعنی عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو تب وہ رشد کہلائے گا. اسی طریقے سے غی کے معنی بھی گمراہی کے ہیں، اور ظالم کا لفظ بھی آتا ہے، ضلال کا لفظ بھی آتا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی گمراہی کے ہیں. فرق یہ ہے کہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنی منزل معلوم ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں، راستے میں آپ بھٹک گئے، یہ ضلال ہے. لیکن آپ کو اپنی منزل ہی نہیں معلوم ہے تو یہ غی ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ رشد جو ہے وہ غی سے ممتاز ہو گئی، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی منزل بھی واضح ہے اور آپ کا راستہ بھی واضح ہے. رشد کے معنی یہ بھی. صلوات بھیجیں آپ. اور آگے کہا گیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ بس جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک بہت مضبوط کڑے کو، مضبوط سہارے کو پکڑ لیا تو جو ٹوٹنے والا نہیں. صلوات بھیجیں. اور اللہ سمیع علیم، اللہ سے سنتا اور جانتا ہے. جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے. یعنی اسلام میں جب جبر کا تصور نہیں ہے تو دہشت کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن پروپیگنڈا اس طریقے سے ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں کہ معلوم پڑتا ہے کہ اسلام دہشت کا مذہب ہے اور مسلمان جو ہے دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں
اور تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ پائیں گے کہ ایک دور گزرا ہے تاریخ میں کہ جس کو رین آف ٹیرر کہا گیا، دہشت کا راج کہا گیا، دہشت کی حکومت کہا گیا. لیکن اس دہشت کی حکومت کا تعلق نہ تو اسلام سے ہے اور نہ مسلمانوں سے ہے. یہ چیز سامنے نہیں آتی، اس لیے کرنا چاہتا ہوں. اپریل 1793 سے جولائی 1794 کا دور جو فرانس میں گزرا، یعنی کسی عرب ملک میں نہیں گزرا، اس فرانس میں گزرا کہ جہاں انقلاب آ چکا تھا، انقلاب فرانس. اس کے بعد کا یہ 15 مہینے کا دور رین آف ٹیرر کہلاتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے اس میں اگر سرچ کریں گے رین آف ٹیرر تو آپ کو ملے گا. اور خصوصیت کیا ہے اس دور کی؟ اس 15 مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ محض صبح کی بنیاد کے اوپر 20,000 سے 40,000 لوگوں کا اندازہ ہے کہ ان کے سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور جو لوگ قید میں مر گئے ان کی گنتی الگ ہے. باقاعدہ طریقے پر جب حکومت وہاں قائم ہوئی تو وہاں ایک جیکوبس پارٹی تھی، وہ اقتدار میں آئی. روبسپیئر اس کا لیڈر تھا، اور اس نے اس تھیوری کو پیش کیا کہ جس طریقے سے عام حالات میں انسانی خصوصیات، اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، انصاف کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انصاف و عدل قائم کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ٹیرر بھی انصاف قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، عدل قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور لہذا باقاعدہ طریقے پر وہاں ٹیرر کو فروغ دیا گیا. ایک کمیٹی بنائی گئی گورنمنٹ کی، ہائی پاور کمیٹی اس کو آپ کہیے، کمیٹی آف پبلک سیفٹی، جس کو بہت اختیارات دیے گئے. محض صبح کی بنیاد پر آدمی کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. ایک ٹریبونل بنائی گئی جس میں سرسری طور پر سزائیں دی جاتی تھیں، اور باقاعدہ وہاں پر میدان تھے. وہ گلاٹین کہلاتا ہے، پھرتے کی طرح کی چیز اوپر سے گرائی جاتی ہے کہ آدمی کا سر جو ہے اس سے تن سے جدا کر دیا جائے. تو باقاعدہ طریقے پر انقلاب آنے کے بعد فرانس میں دور گزرا 15 مہینے کا، جو رین آف ٹیرر کہلاتا ہے. اور آج مسلمانوں پر وہ الزام لگا دیا گیا کہ اسلام میں، میں نے آپ نے عرض کیا کہ اکراہ یا جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال بھیجیے آپ. ہو سکتا ہے تاریخ میں ایک واقعات ہوں اور ہیں، اور ہر مذہب کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں پر کچھ گروہوں کو برداشت نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اسلام میں بھی گروہ اس طریقے کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے مخالف کو محض عقیدے یا نظریے کی بنیاد پر مورد الزام قرار دیا، سزائیں دی گئیں. ہمارے یہاں خوارج کا طبقہ پیدا ہوا کسی زمانے میں، لیکن اس کو کہا جائے کہ وہ اصل اسلام وہ ہے تو وہ چیز نہیں رہی، اور نہ کبھی اس کو پسند کیا گیا. تو مجھے عرض کرنا ہے کہ اسلام کا کسی بھی قسم کے جبر یا اکراہ یا دہشت پسندی سے تعلق نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی گروہ رہے ہیں، لیکن ہر دور میں رہے. ہندوستان کی تاریخ میں ایسے لوگ ملیں گے، لیکن جسے کہا جائے کہ اسلام نے اس کو ریکگنیشن دیا ہو، اس کو مانیتا دی ہو، تو ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی. مطالبہ اسلام کا یہ ہے کہ آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے. طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، لیکن شیطان کے علاوہ ہر وہ شخصیت، ذات، یہ نظریہ ہے کہ جو اللہ کے مقابل کھڑا ہو، سرکشی جو اختیار کر لے. جسے کہا گیا، مثال دے سکتے ہیں کہ ایک لفظ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی استعمال میں آتا ہے، طغیانی. طغیانی کے معنی باڑھ آ جانا، سیلاب آ جانا. تو دریا میں جب طغیانی آتی ہے، دریا میں جب باڑھ آتی ہے تو وہ یہ کرتی ہے کنارے سے جب دریا بلند ہو جائے گا، پھیل جائے گا، وہ طغیانی ہے، یعنی حدوں سے باہر ہو جانا. تو جہاں انسان کے دائرے سے باہر قدم رکھ دے گا تو وہ طاغی ہو جاتا ہے. جو حکم الہی کے مقابلے میں اپنا حکم چلانا چاہے، جو قرآن کے مقابلے میں کچھ اپنا دوسرا نظریہ پیش کرنا چاہے، تو تمام چیزیں طاغوت کی فہرست میں آتی ہیں، طاغوت کی تعریف میں آتی ہیں. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس طاغوت کا انکار کرے. سارا فلسفہ اسی میں ہے، اور واقعہ کربلا بھی اسی ضمن میں رونما ہوا ہے کہ جہاں طاغوت کا انکار کیا گیا، کہ ایسا شخص تب تک خلافت پر بیٹھ گیا کہ جو لوگوں کو ان باتوں کا حکم دیتا تھا کہ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور وہ طرز اختیار کر لی جو کہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں تھا. یعنی رسول اللہ کی سنت کی مخالفت، اس کی تائید قرآن نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ اس روش کو اختیار کریں ان کی مخالفت کرنا طاغوت کا انکار کرنا ہے. سوال بھیجیے.